نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے سامنے سورہ منافقون کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جن کے مال اور اولاد ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں تو ایسے لوگ بہت بڑے خسارہ والے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں رہنے کے لیے، عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں مال و دولت کی ضرورت ہے، مال و دولت ہمیں چاہیے۔ اور پچھلے خطبے میں سنا تھا آپ نے کہ یہ فرض ہے۔ اللہ نے جو فرائض ہمارے اوپر واجب کیے ہیں، لادے ہیں، ان کو کرنے کے بعد یہ فرض ہے کمانا حلال طریقے سے۔ اگر ہم اس سے غافل ہو جائیں گے تو سماج اور معاشرے میں کیا آدمی کو عزت نہیں ملتی ہے۔ اگر آدمی کمائے نہیں، حلال طریقے سے روزی حاصل نہ کرے تو سماج اور معاشرے میں عزت اس کو ملتی نہیں ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی کمائی ہے نہ، پڑا ہے، دوسروں کا دیا ہوا کھاتا ہے تو بھی عزت نہیں ہے، اور اگر وہ کماتا ہے لیکن حرام طریقے سے کماتا ہے، حلال طریقے سے نہیں کماتا ہے تو بھی سماج میں عزت نہیں بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، سامنے کوئی نہیں بولے گا، ایک آدمی چوری کرتا ہے یا ٹوپیاں پہناتا ہے ایک دوسرے کو، ادھر کی ادھر کرتا ہے، حرام طریقے سے لاتا ہے، جال سازی کرتا ہے، سامنے کوئی نہیں بولے گا، لیکن پیٹھ پیچھے لوگ باتیں بناتے ہیں تو عزت ایسے بھی نہیں ملتی ہے۔ حلال طریقے سے کماتا ہے آدمی، بھلے وہ لاکھ پتی کروڑ پتی نہیں ہے تو بھی اس کو عزت ملتی ہے، اس کو لوگ عزت دیتے ہیں کہ یہ حلال کمائی کھاتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ اور حلال کمائی کے لیے شریعت میں کیوں اتنا زور دیا گیا ہے کہ حلال کمائی؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، آدمی پہنتا ہے بڑھیا اور کھاتا ہے تو دونوں چیزوں کا تعلق حلال کمائی ہی سے تو ہے۔ بھائی بڑھیا سامنے لوگوں کے سامنے آتا ہے بہترین لباس پہن کر کے، دیکھنے والا دیکھتا رہتا ہے کیا شاندار لباس پہنے ہوئے ہے، جوتا اچھا ہے، کپڑے اچھے ہیں، سب اچھے ہیں اس کے، اور بڑھیا کھاتا ہے وہ۔ تو دونوں چیزوں کا تعلق کیا انسان کے جسم سے ہے اور انسان کے کمائی سے ہے، اور انہی پر اسی سے ہمارا جسم بنتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے ہم دعائیں جو کرتے ہیں، کس سے کرتے ہیں؟ زبان سے کرتے ہیں، اور دعائیں قبول ہونے کے لیے جو شرائط ہے نا، ان میں سے ایک اہم شرط حلال کمائی ہے، کھانا ہے، پہننا ہے، اور جسم کا پلنا ہے۔ اگر ہماری پرورش حرام میں ہوئی ہے، حرام پہنے ہوئے ہیں، حرام کھا کر کے آئے ہیں، اب کتنا ہم ہاتھ اٹھا لیں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ بار بار حلال کمائی پر زور دیا گیا ہے، کمائی پر نہیں، حلال کمائی پر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں رسولوں کو جن بات کا حکم دیا کہ پاکیزہ کھاؤ، تو اللہ رب العالمین نے نبیوں کو، عام انسانوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا۔ بھئی رسولوں کو دیا
تو عام انسانوں کو، مومنوں کو حکم دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بھی انہی باتوں کا حکم دیا جن کا حکم رسولوں کو دیا ہے۔ پھر کہا وقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اللہ نے قرآن میں کہا نبیوں کو، رسولوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ بھئی پاک کھاؤ گے، اب نیک عمل کرو گے تو اللہ قبول کرے گا۔ وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور مومنوں کو خطاب کیا اللہ رب العالمین نے کہ اے مومنو تم کھاؤ ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو پاکیزہ رزق دی ہے۔ تو دیکھیے دونوں کو حکم دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، وذکر الرجل، ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے جاتا ہے، اشعث اغبر، پراگندہ حال، بکھرے ہوئے بال۔ اب لمبا سفر، اس میں حج وج کا ذکر نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے اس سے مراد کیا لیا؟ حج کا ہی لیا ہے، کیونکہ حج کے لیے ہی لمبا سفر کرتا ہے آدمی، کہاں جائے گا دعا کرنے کے لیے؟ بھائی دعا کرنا ہے گھر میں کر لے گا، مسجد میں کر لے گا، بازار میں کر لے گا، جہاں چاہے کر لے، لیکن لمبا سفر ہے، بکھرے ہوئے بال۔ اور اس زمانے کا آپ سوچیں، آپ جب ریگستان کا زمانہ تھا، آندھیاں چلتی تھیں، آبادیاں نہیں تھیں، جنگلات، پکے سڑک نہیں تھے، آدمی گھوڑوں پر سفر کرتا تھا۔ بھی گاڑیاں آج روڈ پر دیکھیے، اگر دھول پڑی ہوئی ہو، موٹر سائیکل سے اپنے چل رہے ہوں یا گاڑیاں چل رہی ہو فور وہیلر، تو بھی دھول اڑتی ہے۔ اور گھوڑے کا سفر کچے راستوں پر، تو آدمی بکھرے ہوئے بال، پراگندہ حال، کیسے ہوگا بھائی وہیں جائے گا اتنا دور؟ تو کہا اتنا لمبا سفر کر کے جاتا ہے۔ یمد یدیہ الی السماء فیقول یا ربی یا ربی، ہاتھ پھیلا لیتا ہے آسمان کی طرف، اٹھا لیتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ اور حالت کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِيَ وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ آپ فرماتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ کھانا حرام کا اس کا ہے، پہننا بھی حرام کا ہے، حرام ہی پیسے سے پرورش ہوئی ہے، اور حرام ہی اس کا راستے کا کرایہ بڑھا رہا ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر ایسے آدمی کی توبہ یا دعا کہاں قبول ہوگی؟ میرے بھائیو، یہ خانہ کعبہ کا تذکرہ ہے، اتنا لمبا سفر کر کے جاتا ہے آدمی، وہاں جائے حرام کھا کر کے تو وہاں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہماری توبہ یہاں کہاں قبول ہوگی؟ ہماری دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ ہماری نمازیں ہوتی ہیں کیا؟ نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ نماز بھی تو ساری دعا ہی تو ہے، اٹھتے بیٹھتے تھوڑے ہیں، سب چیز دعا ہی تو ہے۔ بھائی وضو سے شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، وجعلنی من المتطہرین، اور زیادہ پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔ پاک صاف کا مطلب کیا ہے؟ ارے سب چیز سے بھائی، گناہوں سے، میل کچیل سے، سب چیز سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دعا ہی ہے، پوری نماز دعا ہی ہے، صلاۃ کا معنی دعا ہوتا ہے، پوری نماز دعا ہے۔ تب دعا جب وہاں نہیں قبول ہوگی تو میرے بھائیو یہاں کہاں قبول ہوگی؟ اس لیے ہمیں نہ ہر وہ کاروبار، ہر وہ طریقہ مال کمانے کا جو مشکوک ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تقویٰ بھی اسی کا نام ہے، اور اللہ کے نزدیک وہی بندہ پیارا ہے۔ ایک حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو شک و شبہ والی ہیں، کلیئر نہیں ہو رہا ہے معاملہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دیا اس نے اپنی عزت اور دین کو بچا لیا۔
اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں واقع ہو گیا۔ تو دیکھیے کچھ چیزیں مشکوک ہے، جہاں مشکوک معاملہ ہو جائے وہاں آدمی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، عزت کی روزی کمانا فرض ہے انسان کے اوپر، یہ غیرت نفس۔ صحابہ کرام نہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ بیعت کرو۔ عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی ہیں، ان کا نام دماغ میں گڑبڑ ہو رہا ہے، نام ایسے ہے عبد الرحمن بن عوف کا۔ وہ اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کچھ، تو آپ نے یہ لوگ بیعت پہلے کر چکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر آپ نے کہا بیعت کرو، تو کہا پھر آپ نے کہا بیعت کرو، تو کہا اللہ کے رسول ہم نے تو بیعت کر لی، آپ کس پر بیعت کریں؟ تو آپ نے نا کہا کہ نماز، روزے پر، نماز پر بیعت کرو کہ اللہ کی عبادت کرو گے، کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ پھر آپ نے دھیرے سے کہا کہ اور کسی کے آگے کسی سے سوال نہیں کرو گے۔ یہ جملہ آپ نے دھیرے سے کہا، حدیث میں ایسے ہے کہ آپ نے کہا کسی سے سوال نہیں کرو گے۔ صحابہ کرام کی حالت یہ تھی، بعض صحابہ کرام کی نا اتنے خوددار تھے، اتنے غیرت مند تھے کہ اگر اونٹ پر سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، کوڑا گر گیا، جس سے اونٹ یا گھوڑے کو ہکاتے ہیں، مارتے ہیں تیز بھگانے کے لیے، وہ گر گیا تو صحابی کھڑا ہے نیچے، ایک ان کا ساتھی کھڑا ہے، لیکن اتنے خوددار کہ وہ کوڑا تک نہیں مانگتے تھے، کوڑا اٹھا کر کے دے دے، جبکہ اس میں کوئی مانگنا تھوڑے ہے، اس کا دینا کوئی تھوڑے ہے، اس کا دیا ہو تھوڑے کھا رہا ہے، لیکن اتنا گوارا نہیں تھا کہ کوڑا مانگ لے، اترتے گھوڑے سے کوڑا اٹھاتے پھر سوار ہو جاتے، اور مانگنا تو بہت بڑی بات ہے۔ ابو بشر قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مال مانگنے کے لیے۔ وجہ کیا تھی کہ دو فریقوں میں جھگڑا چکایا تھا انہوں نے، دو فریقوں میں، بھئی دو گروپ یا دو آدمی لڑ رہے تھے، جھگڑا چکایا تھا، تو انہوں نے ضمانت لی تھی کہ یہ آدمی تمہیں اتنا پیسہ دے دے گا، جھگڑا ختم۔ اب وہ آدمی دیا نہیں ٹائم پر، تو ضامن تھے، یہ ضمانت لیا تھا، یا انہوں نے ذمہ لیا تھا کہ چلو میں اس کی طرف سے تمہیں دے دوں گا پیسہ اتنا، اور جھگڑا ختم کرو۔ یہ آئے اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول جو صدقے کا مال وال آیا ہو دے دیجئے مجھے۔ تو آپ نے کہا کہ قبیصہ انتظار کرو، صدقے کا مال آنے دو میرے پاس۔ اور پھر کہا کہ سنو، 3 آدمیوں کے لیے کے علاوہ کسی کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے۔ کون آدمی؟ ایک تو تم جیسے آدمی، کہا ایک تم جیسے آدمی، کہ تم جھگڑا چکانے کے لیے 2 آدمیوں تم نے جھگڑا چکایا ہے اور ضامن بنے ہو، ضمانت لیا ہے، تو تمہارے لیے جائز ہے مانگنا کہ چلو وہ پیسہ مانگ کر لوگوں سے دے دو، جھگڑا ختم ہو جائے، تم اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہو۔ دوسرا کیا، کسی کا کاروبار واقعی تباہ ہو گیا ہو، برباد ہو گیا ہو، بھائی دیوالیہ ہو گیا، اب کچھ نہیں ہے بیچارے کے پاس، کیا کرے؟ تب وہ اتنا مانگ سکتا ہے کہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے۔ کیوں؟ آمدنی کا ذریعہ بند ہو گیا ہے، کہاں جائے؟ کیا وہ مانگ سکتا ہے؟ اتنا ہی جتنے میں کام چل جائے۔ اور یا تو ایک وہ آدمی جس پر فاقے کی نوبت آ جائے، فاقے کی، اور 3 عقل مند آدمی گواہی دیں کہ واقعی اس کے اوپر فاقہ ہو رہا ہے، یہ ضرورت مند ہے، 3 آدمی گواہی دیں، تو کہا تو جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ پھر قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی لیکن کبھی کسی سے نہیں مانگا۔ اس کے بعد ٹھان لیا کہ آج کے بعد کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اور کہا وفات تک، مرتے دم تک کسی سے نہیں مانگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی بلا ضرورت ہاتھ پھیلاتا ہے لوگوں کے آگے، قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، گوشت۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے لکھا رہے گا، یہ مانگتا تھا دنیا میں، یہاں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی لوگوں سے مانگتا ہے، من سال الناس من یسأل الناس تکثرا، جو آدمی مال کو زیادہ بڑھانے کے لیے مانگتا ہے نا، فإنما سال جمرا،
تو وہ آگ کا شعلہ مانگتا ہے، انگارہ مانگتا ہے، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، تو اس کو چاہیے کہ اب وہ چاہے کم کر لے چاہے زیادہ کر لے۔ بھائی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ارے گھر میں سب دے رکھا ہے اللہ نے، کوئی کمی ہے کیا؟ بھوکا تھوڑے رہے ہیں، فاقہ تھوڑے ہو رہا، کھا رہے ہیں آرام سے، کوئی کمی نہیں ہے، پھر بھی آدمی مانگے۔ میرے بھائیوں مانگنا نا بڑا قسم کا ہوتا ہے۔ خطبہ گئے جمعہ کو سنا تھا آپ نے میرا، اس کو کیا مانیں گے آپ؟ کس لیے؟ کیا ہے یہ چیزیں؟ عزت کیا ہے؟ غیرت کیا ہے؟ عزت نفس کیا ہے؟ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ کس لیے لوگ دیتے ہیں بھائی؟ غریب سمجھ کر دیتے ہیں، مصیبت زدہ سمجھ کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی چیز کا بدلہ اتنا مال تو نہیں ہو سکتا ہے اور اتنا زیادہ تو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ کیوں جاتے ہیں دروازوں پر چل کر؟ گھر پر آ کر کوئی تو نہیں دے رہا ہے نا، چل کر جا رہے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ لینا ہی تو مقصد ہے۔ میرے بھائیوں جائز نہیں ہے یہ، صحیح نہیں ہے یہ۔ عزت، اس مسلمان نا، اسلام نے ہمیں بڑی عزت دی ہے۔ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس اسلام میں، جس دھرم نے نا ان مانگنے کو کا راستہ بالکل بند کر دیا اور اتنی وعیدیں ہیں، سب سے زیادہ مانگنے والی قوم وہی ہے جہاں دیکھو مسلمان ہی مانگتے نظر آئیں گے۔ بھائی زکوٰۃ اور صدقہ کس لیے رکھا گیا ہے؟ یہ زکوٰۃ اسی لیے تو ہے، 2.5% نکالنا ہے کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے، کوئی پریشان حال نہ رہے۔ اور نفلی صدقے اسی لیے رکھے گئے ہیں، بات بات میں صدقہ۔ صدقہ کتنا ہے؟ ارے ہر جگہ صدقہ ہے۔ آدمی گناہ کر لیتا ہے اس کا صدقہ ہے، بار بار کہیں 10 دن کا روزہ رکھو، 3 دن کا روزہ رکھو، اگر روزہ نہ ہو تو یہ اتنا صدقہ دو، اتنے غریبوں کو کھلاؤ، اتنے مسکینوں کو کھلاؤ، رمضان کے روزوں کا صدقہ ہے۔ تو سب چیزوں کا صدقہ ہے، کیوں؟ ارے معاشرے میں کوئی بھوکا پیاسا نہ رہے، پریشان حال نہ رہے۔ سب سے زیادہ ہماری قوم مانگتی ہے۔ میرے بھائیوں کیا کمی ہے ہمارے پاس؟ کوئی کمی نہیں ہے۔ اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ بچ جائیں گے کیا؟ اللہ پوچھے گا نا، قیامت کے روز پوچھے گا اللہ کہ یہ مال آیا کہاں سے تھا، کہاں سے کھایا تھا۔ اور حدیث آپ نے سنا کہ جو خون یا جو گوشت حرام مال سے پلے جنت میں نہیں جائے گا۔ قیامت کے روز ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قیامت کے دن ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5۔ قیامت کے روز ابن آدم کے دونوں پاؤں اپنی جگہ سے اس کے رب کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، کہ عمر کہاں بتایا، وان شبابہ فیما ابلاہ، یہ جوانی کہاں ختم کی۔ بھائی عمر میں سارا آ گیا، پوری عمر، لیکن اسپیشل خاص کر کے جوانی کا نام۔ جوانی میں انسان گناہوں میں زیادہ لت پت ہوتا ہے، کسی کو نہیں سمجھتا ہے۔ تو کہا جوانی کے بارے میں پوچھے گا اللہ، کہاں گوایا، جوانی کہاں بیتی۔ وعن مالہ، اور اس کے مال کے بارے میں، من این اکتسبہ، بھائی کہاں سے کمایا، وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، کہ کہاں سے کمایا اور کہاں اس کو خرچہ کیا۔ بھائی کہاں سے کمایا، کس طریقے سے کمایا، کہاں خرچہ کیا، یہ اللہ پوچھے گا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جو اس کو علم ہوا، جو باتیں اس نے دین کی جانی، عمل کتنا کیا اس کے اوپر، یہ پوچھے گا اللہ۔ لیکن اس میں دیکھ کہاں سے کمایا، بھائی کہاں سے مال لے کر آئے ہو، کہاں خرچہ کیا۔ میرے بھائیوں ہم ادھر سے سنتے ہیں ادھر اڑا دیتے ہیں۔ ارے عزت دار نہ، غیرت مند بنو، خوددار بنو۔ دو لوگوں سے لو نہیں۔ ہاں حدیث میں یہ بھی ہے کہ بھئی کوئی آدمی بنا مانگے دے دے تو لے لو، اگر کوئی دے رہا ہے تو لے لو، اگر ضرورت ہے تو رکھو اور نہیں ضرورت ہے تو اور کسی بھائی کو دے دو، لیکن مانگنے نہیں گئے نا، یہ جائز ہے۔ بھئی ہدیہ دو ایک دوسرے کو، وہ بھی جائز ہے اور اس سے محبت بڑھتی ہے۔ حدیث میں اس کی مطلب اللہ کے رسول نے ہمت افزائی کی ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، ثواب ملتا ہے، ثواب میں کمی نہیں ہے۔ ارے اپنے بھائی کی ضرورت پوری ہو جائے گی
اور اس کا کیا عزت نفس مجروح نہیں ہوگا. بھائی تو آپ کہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں یا صدقہ دے رہا ہوں, تو سوچے گا یہ تو لوگوں کا میل ہے ہاتھوں کا. وہ آپ گفٹ دے رہے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ گفٹ ہے, آپ کے لیے تحفہ ہے, تو ثواب اتنا ہی ملے گا اور اس کی عزت باقی رہے گی کہ میرے دوست نے, میرے بھائی نے مجھے گفٹ دیا ہے, تحفہ دیا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, یعنی 10 صحابہ کرام جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی. وہ ان کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی نا کہ فجر کی نماز کے بعد سلام پھیر کر بیٹھتے, مقتدیوں کی طرف چہرہ کرتے تو پوچھتے کہ میرے بھائیوں کسی نے خواب دیکھا ہے کیا رات میں؟ اگر دیکھا ہو تو بیان کرے, میں تعبیر بتاؤں گا. پھر آپ بھی بتاتے تھے اگر آپ نے خواب دیکھا ہوتا. تو آپ نے ایک دن کہا فجر کی نماز کے بعد کہ میں نے خواب دیکھا ہے, کیا روز محشر قائم ہے؟ بھائی میدان محشر ہے, قیامت قائم ہو گئی ہے, ساری دنیا اکٹھا ہے, انسان جنات سب اکٹھا ہے. کہا کہ ابو بکر کو خطاب کیا, کہا ابو بکر میں نے تمہیں تلاش کیا نا, دیر میں ملے عرش الہی کے سائے تلے. کہا عمر تمہیں بھی تلاش کیا, تم بھی دیر میں ملے لیکن عرش الہی کے سائے کے نیچے تھے تم بھی. کہا عبد الرحمن تم بڑی تلاش کے بعد اور بڑی دیر میں ملے, پسینے میں شرابور ہو رہے تھے. میں نے پوچھا تم سے کہاں تھے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول میں برابر کھڑا ہوا. آپ نے فرمایا کہ فما زلت موقوفا اسال من عین اکتسبتہ وفیما انفقتہ. کہہ رہے ہیں کہ میں کھڑا تھا برابر اور مجھ سے پوچھا جا رہا تھا ایک ایک پیسے کا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچہ کیا. عرش اعظم کے سائے میں صحابی, وہ دونوں صحابہ کرام شیخین ہیں, اور دیکھیے سوا نیزے پر سورج ہے, لوگ پسینے میں شراب ہو رہے ہیں, عبد الرحمن پسینے میں شراب ہو رہے ہیں اور حساب دے رہے ہیں ایک پائی کا. تو کہا کہ یہ رونے لگے. کہا کہ اللہ کے رسول میرا قافلہ اونٹوں کا آیا ہے ابھی شام سے, کپڑا اور اناج لے کر کے, غلہ لے کر کے. کہا کہ میں سارا غلہ اور سارا کپڑا اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں, آپ جہاں چاہیں جس کو دیں, اور اللہ سے دعا کیجئے میرا حساب آسان ہو. ادھر عشرہ مبشرہ میں سے اللہ نے جنت کی خوشخبری دی ہے, اور پھر بھی دیکھیں پائی پائی کا حساب ہو رہا ہے پائی پائی کا حساب. خواب سچا ہے, نبی کا خواب ہے بھائی, اللہ نے دکھا دیا پہلے, کیسا ہوگا. میرے بھائیوں آج ہمیں ڈر ہی نہیں ہے کہ ہمارا مال کہاں سے آ رہا ہے, کیسے لے رہے ہیں. پیسہ زیادہ ہونا چاہیے. حدیث سنا نا آپ نے کہ من سال الناس تکثرا, جس نے زیادہ کرنے کے لیے مانگا تو وہ نہیں مانگ رہا ہے. کیا مانگ رہا ہے؟ ارے شعلہ ہے آگ کا, وہ چاہے تو بڑھاوے چاہے تو گھٹائے. اور عزت بنتی ہے کیا؟ ہماری عورتیں جائیں دروازے پر, عزت ہے کیا؟ ارے تو ہماری عزت ہے, جائے وہ مانگنے کے لیے. میرے بھائیوں ادھر سنو نا, ادھر اڑا دو, یہ نہ سوچو اڑاؤ نہیں, غیرت مند بنو. دروازے پر کوئی آ جائے تو بھوکا نہ جائے اور اپنے مانگنے نہ جائیں. صحابہ کرام نا فاقہ کرتے تھے, فاقہ ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے دوسروں کے آگے, اور بعض صحابہ کرام پتہ نہیں چلنے دیتے تھے. اور اللہ نے قرآن میں ایسے ہی مسلمانوں کے لیے کہا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں کسی کے آگے, تو ان کی حالت سے اندازہ کرے گا کہ وہ ضرورت مند ہے, تو کہا ان کی مدد کرو, خود پتہ لگاؤ. اور کہا کہ وہ چمٹ کر مانگتے نہیں, اپنی وہ دکھاتے ہیں, غیرت دکھاتے ہیں. تو میرے بھائیوں عزت بناؤ اپنی. اور ہماری عورتیں جائیں ادھر ادھر, یہ تو بہت بے غیرتی کی بات ہے. اور دروازے پر جائیں کسی کے اور مانگنا ویسے بے غیرتی کی بات ہے, پھر عورت ہماری جائے, یہ تو اور بے غیرتی کی بات ہے. تو میرے بھائیوں مسلمان قوم نہ ایک عزت والی قوم تھی, اور اسلام نے ہمیں عزت دی ہے. عزت اسلام کی بنا پر ہے, اس بنا پر نہیں ہے کہ ہم اچھا پہن لیے, اچھا کھا لیے. عمر فاروق کا واقعہ یاد کرو نا کہ جب بیت المقدس کے سفر میں گئے, عیسائیوں نے بلایا کہ اپنے خلیفہ کو بلاؤ, اس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں ہیں, اگر ان نشانیوں پر آپ کا خلیفہ اترے گا تو ہم لڑے بغیر چابی دے دیں گے قلعے کی. امیر المومنین کو مدینہ سے بلایا گیا,
کپڑے پہن کر آئے کیا؟ پھٹے ہوئے، پیوند لگے ہوئے، پتہ نہیں کتنے پیوند لگے ہوئے تھے، ایک اونٹنی تھی، ان کا غلام ساتھ میں تھا عمر فاروق کا، باری باری دونوں سوار ہو رہے تھے۔ بتائیے، چاہتے تو عالی شان گھوڑے پر آتے، باری باری سوار ہو رہے ہیں، اور اتفاق کی بات جب بیت المقدس کے سامنے پہنچائے تو غلام کی باری تھی سواری کی، غلام سوار تھا، عمر فاروق کیا پکڑے ہوئے تھے، اس کی مہار نکیل پکڑے ہوئے تھے، اور لوگوں نے دیکھ کر کے کہا کہ ہاں واقعی یہ ہماری نشانیوں پر اترتے ہیں پورے، اور چابی بغیر لڑے دے دیا۔ اور راستے میں صحابہ کرام کو خیال آیا تھا، کہا کہ امیر المومنین آپ کا حلیہ تو بہت عجیب ہے، مسکینوں والا ہے، کہا یہ اتار دیجئے، آپ کے نام سے لوگ کانپتے ہیں، بہترین جوڑا لے کر کے آئے، پہنا نا تو تھوڑا سا عجیب لگا ان کو، اتار دیا۔ اور پھر انہوں نے ایک جملہ کہا جانتے ہو ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہم عزت دی ہے اسلام کی بنا پر، اور اسلام کے علاوہ دوسرے میں عزت تلاشیں گے اللہ ذلیل کر دے گا۔ آج مسلمان ذلیل ہیں دنیا میں، دیکھ لو ذلیل ہیں کہ نہیں ہیں، چاروں طرف مارے کاٹے جا رہے ہیں، کیا ہے؟ اسلام میں تلاشتے ہیں کبھی؟ کیا کس میں تلاشتے ہیں؟ بڑی شاندار شادی کریں گے، 10 قسم کے کھانے ہوں گے، آدمی ناک اونچی کر لے گا، کوئی عزت کوئی خاک مل رہی ہے کیا؟ کروڑوں خرچہ کر دو، کیا کھلا دو گے؟ سونا کھلا دو گے کیا؟ عزت مل رہی ہے کیا؟ عالی شان گاڑیوں میں آؤ، BMW میں آؤ، کیا ملے گا؟ عزت ملے گی کیا؟ سب لوٹے مارے کاٹے جا رہے ہیں، بہانہ ملنا چاہیے گورنمنٹ کو، گھر گرائے جا رہے ہیں، برباد کیے جا رہے ہیں مسلمان، چاروں طرف دیکھ لو، دنیا ایک پلیٹ فارم پر ہے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ یہی ہے نا، کہاں اسلام نظر آتا ہے کیا؟ جیسے ان کی شادیاں ویسے ہماری شادیاں، جیسے خرافات ان کے ہاں ویسے ہمارے یہاں، جیسے ان کی بیٹیاں گھوم رہی ہیں آوارہ اور بے پردہ ویسے ہماری شادیوں میں ہو رہا ہے، اور ہم خوش ہو رہے ہیں۔ اس سے عزت ملنے والی ہے کیا؟ عزت نہیں ملے گی کبھی جب تک اسلام نہیں اپناؤ گے۔ اللہ کا وعدہ یہی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہے۔ اگر دیکھو شرط ہے نا، اگر تم مومن رہے تب، جب رہو گے مومن، نام سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں لینا دینا ہے، جب تک عمل نہیں ہوگا اسلام نظر نہیں آئے گا۔ اسلام نظر آئے ہر چیز میں، ہر چیز میں فرق، جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ یہودیوں کی مشابہت سے بچو، عیسائیوں کی مشابہت سے بچو۔ تو ہمارا تو معاملہ الگ ہے نا، کلیئر ہے، ہم کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں، سب نرالا ہے کہ آدمی دیکھے تو عش عش کرے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، جن کا کام کتنا اچھا ہے، لیکن ہر چیز میں دکھاوا، ہر چیز میں ریاکاری مکاری۔ لیکن اس سے کہاں عزت مل رہی ہے؟ بھی کوئی متاثر ہو رہا ہے کیا؟ سب کہتے ہیں کیا فرق ہے ہمارے تمہارے میں؟ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اسلام کا سچا داعی بنائے، اسلام کا سچا پیروکار بنائے، ہمیں خرافات سے بچائے، اور ہمیں عزت کی روٹی کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واہم واکبر۔